تو سعادتیں مل جائیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے اور اللہ ان کو دنیا آخرت میں کامیاب کر دے۔ لوگ ان باتوں کو سنیں گے تو ان کے دل پر اثر پڑے گا کہ ہم ان بستر اٹھانے والوں کو تو سمجھتے تھے یہ فارغ لوگ ہیں، ان کی تو باتیں کتنی عجیب ہیں، اور دعا کرتے ہوئے اے اللہ اس بستی کے بچے کو تو اچھی زندگی عطا فرما، ہدایت عطا فرما، اے اللہ اس سے راضی ہو جا، ان بستی والوں کو دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ ہماری دعا بھی ان کے لیے دعوت ہوگی، کریں گے بھائی کوشش انشاءاللہ، راستے کے دائیں طرف چلیں گے۔ اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے کہ راستے کے چلنے کے آداب بھی بتلاتا ہے، حتیٰ کہ یہ تو وضو اور استنجا پاکی حاصل کرنے کے آداب بھی بتلاتا ہے۔ تو راستے کے دائیں طرف چلنا اور بستی میں داخل ہونا، ایک مسجد سے دوسری مسجد میں جا رہے ہیں تو ان کو پہلے سے اطلاع کر دینا کہ جماعت آپ کے پاس آئے گی، تاکہ پرانے ساتھی پہلے سے موجود ہوں اور مشورہ کر کے ہمارا کام شروع ہو۔ اور اگر پہلی دفعہ آئے ہیں تو سب سے پہلے پرانے ساتھیوں کو یہاں اطلاع کر کے ان کو مشورے میں لے آنا۔ مسجد کے پاس پہنچے ہیں، مساجد اللہ کا گھر ہے، بازاروں سے گزریں تو نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے بستی میں داخل ہونے کی دعا نئے ساتھی پرانے ساتھیوں کو پڑھائیں اور نکلنے کے دوران ان کو وہ دعائیں سکھا دیں۔ اللہم بارک لنا فیہا، اللہم ارزقنا جناہا واعذنا من وباہا۔ اب مسجد اللہ کا گھر ہے کہ جب مسجد کے سامنے آتے ہی ایک ہیبت اور اللہ کے گھر کی عظمت ہمارے دلوں میں آ جائے، اور ہم مسجدوں میں داخل ہوتے ہوئے جو آداب ہیں کہ مسجد کے آداب کیا ہیں کہ اعتکاف کی نیت کر لیں، جوتے اتارنے اور پہننے کی بھی اسلام نے آداب بتلائے۔ پہلے بائیں پاؤں سے جوتا نکال کر جوتے پر رکھ لیں، بائیں پاؤں سے جوتا نکال کر مسجد کے اندر رکھیں، دایاں پاؤں نیک چیزوں کے لیے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اے اللہ جب تک میں مسجد میں رہوں اعتکاف کی میں نیت کرتا ہوں، کیونکہ دین کا سمجھنا اور دین پر عمل کرنا اور دین کے لیے نکلنا اور قربانی کرنا ماحول سے آسان ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ میں ماحول بن گیا تھا، تو بھائی اس لیے جو واپس جا رہے ہیں وہ بھی بہت بڑی نسبت اور بہت بڑی خیر کو لے کر جا رہے ہیں، ان کا بھی ایک ایک لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر میں گزرے۔ اس لیے جو واپس جانے والے حضرات اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والا سمجھ کر واپس جائیں اور انسانیت کی ذمہ داری کا احساس جو ہے لے کر اب واپس جائیں، تو زندگی کا ہر لمحہ اسی کے مطابق اس کی قیمت اللہ کے ہاں لگے گی، اور ان کے اعمال بھی ساری دنیا پر اثر انداز ہوں گے کہ ہم تو حضور کی امت ہیں، ہم حضور کی محنت والے ہیں، ہمارے ذمے تو جیسے اللہ نے فرمایا تم ساری انسانیت کی رہبری کے لیے نکالے گئے، ہم تو ساری انسانیت کو اب جہالت سے نکال کر اللہ والے علم اور اللہ والے دین کی طرف نکالنا اور محنت پر ڈالنا اس کے لیے ہے، اپنی ذات سے لے کر ہر مسلمان کو اس محنت کے لیے کھڑا کرنا۔ اللہ کی طرف سے دین کی ابتدا نیت سے ہوتی ہے، یہاں بندہ نیت کرتا ہے، اللہ انسان کی نیت کے مطابق اس کو وہی درجہ عطا فرما دیتے ہیں، انما الاعمال بالنیات۔ اس لیے واپس جانے والے بھی اس خیر کو لے کر جائیں، اور وہ جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں ان کو تو کیا کہنا، ان کا تو ایک ایک لمحہ کروڑوں گنا بڑھ جاتا ہے۔ لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ کے راستے میں دین کو زندہ کرنے کے لیے، امت کو دین پر کھڑا کرنے کے لیے ایک صبح اور ایک شام لگانا، یہ دنیا اور دنیا کے جتنے خزانے مالک بن جائے اور اس کو نفلی صدقے میں خرچ کر دے، اس سے زیادہ بہتر ہے ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں دین کی محنت کے لیے لگا دینا۔ اس لیے آتا ہے کہ وہ شخص جس کو رمضان شریف کا مہینہ نصیب ہو اور 27ویں رات اس کو میسر آئے اور بیت اللہ میں حجر اسود کے سامنے وہ 27ویں رات کو ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرے اور وہ اس کے لیے لیلۃ القدر ہو۔ مکہ شہر اس میں ایک ایک عبادت لاکھ گنا بڑھ جاتی ہے، پھر بیت اللہ کے سامنے، پھر رمضان میں ایک نفل فرضوں کے برابر اور ایک فرض 70 گنا فرض ہو جاتے ہیں۔ پھر لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک انسان کھڑا ہو کر عبادت کر رہا ہے، ساری رات وہاں گزار رہا ہے، حدیث میں صاف آتا ہے ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر میدان میں کھڑا ہوا ہے اور اس کی ایک گھڑی چند منٹ وہاں لگتے ہیں، تو اس کے چند منٹ میدان جہاد میں کھڑا ہونا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے میدان میں کھڑا ہونا،
یہ اس کی عبادت سے کہیں زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس کی عبادت اپنی ذات کے لیے ہے، نفع اس کو ہوگا، لاکھوں تو گناہ کی عبادت بڑھ جائے گی، لیکن جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، میدان میں کھڑا ہوا ہے، اس کی نیت ساری انسانیت اور قیامت تک آنے والی نسلیں ہیں کہ کیسے وہ اللہ کے سامنے جھکنے والی بن جائیں، اس لیے اس کی یہ ایک گھڑی اس کی اس عبادت سے افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن ایک لشکر روانہ فرمایا، اور یہ پہلا لشکر تھا جس کو روم کے مقابلے میں، اتنی بڑی حکومت کے مقابلے کے لیے بھیجا صحابہ کا، اور چند ہزار کا لشکر تھا، اور اس میں اپنے جگر گوشوں اور سب سے قریبی لوگوں کو بھیجا اور ان کی شہادت کی خوشخبری سنائی۔ کہا یہ لشکر جائے گا اور اس کے امیر زید بن حارثہ ہوں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور فرمایا اگر وہ شہید ہو جائیں تو اس کے بعد جعفر ابن ابی طالب کو امیر بنایا جائے، اور جعفر ابن ابی طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا داد بھائی کہ جنہوں نے مکے سے حبشہ کی طرف ہجرت کی کفار مکہ کی تکلیف دینے کی وجہ سے، اور حبشہ سے پھر مدینے کی طرف ہجرت کی، کہ میرے اس چچا داد بھائی نے 2 ہجرتیں کی۔ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ آئے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس وقت خیبر فتح ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 خوشخبریاں سنائی گئی، اے اللہ کے رسول، آپ کے چچا داد بھائی جعفر بالکل نوجوان اور آپ کے دین پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے 2 ہجرتیں کی، وہ بھی آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں، اور یہودیوں اور دشمنوں کا مضبوط قلعہ خیبر فتح ہو چکا ہے۔ صحابہ کرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں بتا نہیں سکتا کہ خیبر کی وجہ سے مجھے زیادہ خوشی ہوئی ہے یا میرے بھائی جعفر کے میرے پاس آنے سے زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ 27-28 سال کی عمر ہے، خوبصورت بیوی ہے، پھول جیسے بچے ہیں، کیا خاندان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا داد بھائی ہیں، اور حضور کو کتنی محبت ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ دوسرا شخص جعفر جائے گا، یہ جو ہے موتا اور شام کی طرف لشکر جا رہا ہے، اور فرمایا اگر جعفر شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا جائے۔ تو زید ابن حارثہ ان کو بھی بھیج رہے ہیں اور شہادت کی خوشخبری سنا رہے ہیں، اور جعفر ابن ابی طالب کو بھی بھیج رہے ہیں اور جعفر کی شہادت کی خوشخبری سنا رہے ہیں، اور ان کی شہادت پر حضور روئے۔ اور کا تیسرا عبداللہ بن رواحہ، یہ انصار مدینہ میں سے تھے کہ یہ اللہ کے راستے میں جائیں گے اور یہ امیر بن جائیں، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان اپنے مشورے سے جس کو چاہے امیر بنا لیں۔ اب یہ صحابہ کا لشکر چلا ہے، تو عبداللہ بن رواحہ کا جو واقعہ کہ جمعے کا دن تھا اور جماعت نے صبح روانہ ہونا تھا، حضور نے ان کو روانہ کیا، ان کے دل میں یہ خیال آیا اللہ کے راستے میں جانا ہے اور شہید ہو جانا ہے، پھر حضور کو دیکھنے کا موقع کب میسر آئے گا، اور پھر جمعے کا دن ہے، حضور کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا موقع کب ملے گا، اور کوئی بڑی بات نہیں ہے، آدھے دن کی بات ہے، سواری تیار کر کے جماعت کو روانہ کر دیا اور اجازت لے کر مسجد میں ٹھہر گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعے کی نماز ادا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد جب دیکھا، اے ابن رواحہ، تمہاری تو تشکیل ہوئی تھی، تم جہاں اللہ کے راستے میں جانے سے پیچھے رہ گئے اور یہاں موجود ہو، کیوں اے ابن رواحہ؟ تو ان کا جواب کیا تھا؟ لِأُجَمِّعَ مَعَكَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کی خاطر میں رکا ہوں۔ ایک نظر جو ایمان والے کو صحابی بنا دے اور سارے ایمان والے اس کے درجے کو نہ پہنچ سکیں، آپ کے پیچھے آپ کی مسجد میں نماز جمعہ اور آپ کا خطبہ اور آپ کی جو ہے دعا، کتنی بڑی بات ہے آپ کے پیچھے نماز کا ادا کرنا، اور جماعت والے صرف پیدل چلے ہیں، ابھی آدھے دن کی مسافت طے کی ہے اور ابھی ان کا عمل نہیں ہوا۔ اے ابن رواحہ، تم میرے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے رکے تھے؟ جی ہاں۔ فرمایا یہ عمل جو تم نے کیے اس کا ثواب تمہیں ملا اور جماعت کو نہیں ملا، اس پر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت غدوتهم، اگر روئے زمین کے تم خزانوں کے مالک بن کے صدقہ کر دو اور وہ ثواب بھی تمہارے ان اعمال سے ملا لیا جائے تو تم ان کے آدھے دن اللہ کے راستے میں پہلے جانے کے ثواب کو پہنچ نہیں سکتے۔ اس لیے صحابہ
انسانیت کو آگ سے بچانا، اللہ کی ناراضگی سے بچانا، حضور کے پیغام کو پہنچانا، اس کے لیے حضور کی صحبت کو چھوڑتے تھے، حضور کے پیچھے نمازوں کو چھوڑتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لے کر امت تک پہنچانا، اس کی قربانی کرتے تھے اور جاتے تھے، اور ان میں افضل وہ تھے کہ جن کو شہادت نصیب ہو جاتی۔ تو اس لیے بھی اللہ کے راستے میں نکلنے والے یہ بہت عظیم لوگ ہیں کہ اللہ کے راستے میں اللہ نے صدیوں بعد ہمیں یہ محنت عطا فرمائی، اللہ اس کے قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائی نیت تو سب یہ کریں، اس مجتمع میں آنے کا مقصد صرف یہ کہ اے اللہ، جو آپ نے ہمیں شرافت اور عظمت ختم نبوت کی وجہ سے دی ہے کہ ہم حضور کی محنت والا بن کر رہیں گے، اور بقیہ زندگی جو باقی ہے اس میں حضور کی محنت کو کریں گے۔ بھائی سب اس کا ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے یہ سورج جو روشن ہے، اس کی حرارت اور روشنی سے کائنات کا جو نظام ہے، ہوائیں جو چل رہی ہے، پانی جو بہہ رہا ہے، اور جتنی نقل و حرکت ہو رہی ہے، ان سب میں قیمتی نقل و حرکت ان لوگوں کی ہے جو اللہ کا پیغام لے کر اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، کیونکہ ان کی نقل و حرکت پر انسانوں کا اللہ یہاں کامیاب ہونا، آخرت میں بھی اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، اور ان کی نقل و حرکت سے یہ کائنات کا نظام چلے گا۔ یہ دنیا کو اللہ جو ختم فرمائیں گے، اس دین کے ختم ہو جانے کی وجہ سے قیامت قائم ہو نہیں سکتی جب تک کہ ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا ہو۔ جب وہ بھی ختم ہو جائے گا پھر اللہ کائنات کو ختم کر دیں گے۔ سورج کے نکلنے کی اتنی تاثیر نہیں، ہواؤں کے چلنے کا اتنا اثر نہیں، اور پانی کے بہنے کا اتنی تاثیر نہیں جتنا ایمان والوں کا اللہ کے راستے میں نکلنا، کیونکہ سورج کا نکلنا بھی موقوف ہے ان کے اس دین پر جس کے لیے نکلے ہیں، اور ہواؤں کا چلنا بھی موقوف، آسمانوں کے تھمے رہنا بھی موقوف، اور فرشتوں کا زندہ رہنا بھی اس بات پر موقوف ہے۔ جس دن اللہ کا دین نکل گیا، اللہ فرمائیں گے اے اسرافیل سور پھونک دو اور ساری کائنات ختم ہو جائے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خوشگوار زندگی کیسے اختیار کروں جبکہ سور والے فرشتے نے سور کو اپنے منہ میں لیا ہوا ہے، اللہ کے امر کا انتظار کر رہا ہے۔ جب اللہ اللہ کہنے والا بھی ختم ہو جائے گا، بازار اب کھل جائیں گے، اور دکاندار اپنی ترازوؤں کو قائم کر دیں گے، اور زمیندار اپنے ریٹ پر آ کر ریٹ کو چالو کر دے گا، دفاتر والے اپنے دفاتر میں پہنچ جائیں گے، ادھر اللہ کہنے والے کی روح نکلے گی، ادھر اللہ عالم کی بساط کو لپیٹ دیں گے۔ تو سب سے بڑا نقل و حرکت اس دین کی محنت کو کرنے والے کہ ان کی محنت کی وجہ سے دین زندہ ہوگا اور عالم کا نظام قائم ہوگا۔ تو اللہ ہمیں صحیح طور پر نقل و حرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کی نقل و حرکت سے مدینہ منورہ کے گھر کچے، ان کے گھروں میں چراغ نہیں جلتے تھے۔ کیوں نہیں جلتے تھے؟ اس لیے کہ ان کے گھروں میں تیل نہیں ہوتا تھا، اور ان کے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی۔ کیوں نہیں جلتی تھی؟ کہ عام طور پر پکانے کی چیزیں ان کے گھروں میں میسر نہیں ہوتی تھی، کبھی کبھی آگ جلتی تھی، لیکن ایمان اور ان کے گھر کچے تھے، لیکن ایمان اور اعمال اور اخلاق ان کی زندگیاں بھری ہوئی۔ مدینے سے یہ آواز اٹھی اور پھر اسپین تک جا کر روکی، اور مدینے سے صحابہ کرام اور مسلمان چلے اور یونان اور بلقان کی ریاستوں تک پہنچے، اور مدینے سے صحابہ کرام چلے خراسان کی ریاستوں اور آذربائیجان آرمینیا تک پہنچے، اور مدینے سے صحابہ کرام چلے اس زمانے میں اور چین کے آخر منگولیا تک صحابہ کرام پہنچے۔ بستیوں کے نام و نشان نہیں تھے، اور جو ہے بازار اور جو ہے لوگ یہ جو اسباب زندگی کے نہیں تھے، اور لوگ سارے ان کے دشمن تھے، اور صحابہ کرام کے پاس توشہ نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے دین کے اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے نکلے ہیں، بارش برسا کر اللہ پانی دیں گے، اور وہ اللہ جو زمینوں سے غلے اگا کر اپنے مخلوق کو دے رہا وہ اپنی قدرت سے رزق کا انتظام کریں گے، اور ایسے ہوا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ہمارے تقوی میں اللہ کی ذات پر یقین کرنا، اللہ کے دین پر چلنا، اور ہمارے دین میں پورا دین جس میں کامیابی ہے، دین کی محنت کو کرنا۔ تو جو تقوی والی زندگی اختیار کریں گے، اللہ ان کے لیے مشکلات سے راہیں نکالیں گے اور رزق دیں گے ایسا جہاں جس کا ہمیں گمان نہ ہو۔ تجارت سے مال کا آنا اس کو بچہ بھی سمجھتا ہے، زراعتوں سے غلوں کا ملنا ہر ایک انسان سمجھتا ہے، اور محنت و سیاست سے عہدوں پر آنا اس کو ہر ایک انسان سمجھتا ہے،
لیکن اللہ کا اپنی قدرت سے بغیر ان اسباب کے یہ نتائج مہیا کرنا، یہ تقوی والوں کو اللہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے بھائی سب سے بڑی نقل و حرکت ان لوگوں کی ہے، عالم کا نظام ان کی وجہ سے بچے گا، امن ان کی نقل و حرکت سے قائم ہوگا، بھائی چارہ ان کی نقل و حرکت سے قائم ہوگا، ان کی نقل و حرکت سے یقین بدلیں گے اور اعمال بدلیں گے اور دین زندگیوں میں آئے گا، اللہ امن کے فیصلے فرمائیں گے، وباؤں سے محفوظ فرمائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے اور دنیا بھی بنائیں گے۔ لیکن بھائی ابھی ہم اس محنت کو سیکھ رہے ہیں، صدیوں سے یہ محنت چھوٹی اور محنت کو ہم بھول گئے تھے اور محنت کو بھولنے کو بھی ہم بھول گئے تھے۔ اللہ نے اپنے فضل سے اس محنت کو چالو کیا اور لاکھوں انسانوں کو اس محنت میں لگا دیا۔ تو اس محنت کو ابھی سیکھ رہے ہیں۔ اس محنت کے صفات ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر صبر کی صفت آ جائے، اللہ پر توکل کی صفت ہم میں آ جائے، نرمی کی صفت ہم میں آ جائے، ایثار اور ہمدردی یہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ کو دین دے کر بھیجا اور دین کی محنت دے کر بھیجا، لوگ اس پر جڑ جائیں تو ہم نے اپنے فضل اور رحمت سے آپ کو نرم کیا۔ نرمی پر یہ انسان جڑے اور دین پر یہ انسان اکٹھے ہوئے۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن اللہ الف بینہم، روئے زمین کا خزانہ آپ کو دے دیا جاتا، آپ لوگوں کے گھر بنوا دیتے اور ان کے گھروں کو جو ہے اسباب سے بھر دیتے اور پیسوں کے انبار لگ جاتے تو ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے۔ فقر و فاقہ کے ہوتے ہوئے اللہ نے ان کے دلوں کو ایسا جوڑا، جیسے فجر کے بعد آپ نے سنا کہ ایک سری ایک گھر میں آتی ہے، حالانکہ اس میں بھی فقر و فاقہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے دوسرا پڑوسی مجھ سے زیادہ محتاج ہو، 7 گھروں میں وہ بکرے کی سری پھری اور پھر پہلے گھر میں آ گئی۔ میدان جنگ میں ایسی ایثار اور ہمدردی، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں جب جنگ ختم ہوئی اللہ نے فتح عطا فرمائی، زخمی بھی تھے اور شہید بھی تھے، میں اپنے چچا زاد بھائی کے تلاش کرنے کے لیے چلا، دیکھا شہیدوں میں تو نہیں ہے، زخمیوں میں وہ پڑے ہوئے تھے اور ان کے جسم سے خون رس رہا تھا اور موت کا وقت تھا۔ اللہ اکبر، کیسا ایثار اور ہمدردی اس دین کی وجہ سے آئی کہ میرے پاس مشکیزہ تھا، اب خون زیادہ بہا، یقیناً ان کو پیاس لگی ہوئی ہے، ان کو پانی پلانے کے لیے میں ان کے پاس ان کے منہ سر کے اوپر آ گیا، انہوں نے پانی پینے کے لیے منہ کھولا، لیکن ساتھ ہی ایک اور زخمی تھا، اس نے آہ ایسے بھری کہ جیسے وہ پانی چاہتا ہو، تو میرے چچا زاد بھائی نے اپنا منہ بند کیا اور ہاتھ سے اشارہ کیا کہ پہلے میرے اس مسلمان بھائی کو پانی پلا دو۔ اب وہ دوڑ کا حکم تھا بھائی کا کہ اس کے بغیر یہ پانی پیے گا نہیں، تو اس کے دوسرے کے پاس گئے اور دوسرے کے منہ میں پانی ڈالنے لگے ہیں تو تیسرے مسلمان نے آہ بھری کہ مجھے پانی پلاؤ، میں بھی زخمی ہوں، تو دوسرے نے بھی اپنا منہ بند کیا، اشارہ کیا پہلے میرے تیسرے بھائی کو پلاؤ۔ اس تک پہنچے تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی، پھر فوراً دوسرے کے پاس آئے، اس کی روح بھی پرواز کر چکی تھی، اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آئے تو اس کی روح بھی پرواز کر چکی تھی۔ انسانی تاریخ ایسی ہمدردی کی مثال پیش نہیں کر سکتی جو اس محنت کی برکت سے یہ ایثار انسانوں میں آیا۔ یہ وہی لوگ تھے جو اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتے تھے، یہ وہی لوگ تھے جو اپنے بیٹے کا گلا گھونٹ کر مار دیتے تھے، یہ وہی لوگ تھے جو ذرا ذرا سی باتوں پر دوسرے کا جہاں گردن اڑا دیتے تھے۔ آج اللہ نے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ یہ خود بھوکے اور پیاسے ہوتے ہوئے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو بھائی اللہ نے ہمیں اس محنت کو سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، یہ صفات ہمارے اندر آ جائے۔ اس محنت کی 2 بنیادی چیزیں ہیں، ایک اجتماعیت اور دل جڑے ہوئے ہوں اور دوسرا نقل و حرکت، کیونکہ اس نقل و حرکت کا تعلق پوری انسانیت اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے محنت کرنے والا بچہ ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، نیت اس کی پورے عالم کی ہو، اسی کے مطابق اللہ تربیت فرمائیں گے اور ان کے اعمال کا اثر اللہ پورے عالم پر ڈالیں گے۔ اب یہ محنت یہ ہند و پاک سے شروع ہوئی اور چند سادے لوگوں نے شروع کی اور اللہ نے پوری دنیا میں اس محنت کو پہنچا دیا اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو جوڑ دیا۔ ابھی تو ہم ابتدائی اسباق میں ہیں، ابتدائی صفات حاصل کر رہے ہیں۔ جس دن ہمارے بازاروں کی تجارت پاکیزہ ہو گئی، جس دن ہمارے دفتروں میں جہاں عدل والے فیصلے ہونے لگے اور رشوت ختم ہو گئی،
اور جس دن ہمارے معاشرے میں اللہ کے احکام زندہ ہو گئے، ہماری خوشیوں اور غمی میں حضور کی سنتیں زندہ ہو گئی، پھر اللہ قوموں کی قوموں کو ہدایت عطا فرمائیں گے کہ دین پر چلنے کی وجہ سے اللہ امن اتاریں گے اور مسلمانوں کے کام بنائیں گے اپنی قدرت سے۔ تو دنیا والے یہ سوچیں گے کہ ہم سب کچھ اسباب والے ہو کر ہمارے پاس اطمینان نہیں ہے، تو مسلمانوں کے پاس آئیں گے کہ خدا کے واسطے ہمیں بھی یہ زندگی سکھا دو کہ جس زندگی میں یہ اطمینان اور یہ ہمدردی اور یہ خواہش ملتی ہے، اور اس زندگی میں تو تمہاری آخرت کا بننا بھی ہے، دنیا کا بننا بھی ہے۔ تو نقل و حرکت پورے عالم کے لیے ہے، تو نکلنے والوں کی اور جو گھروں کو جا رہے نیت پورے عالم کی ہو، تو بھائی کرتے ہیں نیت انشاءاللہ پورے عالم کی۔ جب پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے ذمہ داری ساری انسانیت کے لیے کی دی، اخرجت للناس، تو ہم کیوں نہ نیت کریں اس کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کانا حریصا علی ہدایت الناس اجمعین، سارے انسانوں کی ہدایت کی اعلیٰ طلب تھی کہ جس کے بغیر چین نہیں آتا تھا۔ اور صحابہ کرام میں کے بارے میں تو اللہ کی رضا کا پروانہ اتر چکا تھا، لیکن پھر بھی مدینے سے وہ دنیا کے کونے کونے میں گئے۔ تو ایک پورے عالم کی نیت کرنا ہے نقل و حرکت، اور دوسرے اجتماعیت، کہ اجتماعیت ہم میں آ جائے۔ اس لیے اجتماعیت کو سیکھنے کے لیے میدان ہے، صبر ہم میں کیسے آ جائے، تواضع اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا کیسے آ جائے، ہمارے دلوں میں نرمی کیسے آ جائے، دین کا غم اور ایثار اور ہمدردی ہم میں کیسے آ جائے، ان صفات کو سیکھنے کے لیے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جماعت وار اس کام کو کیا جائے۔ ابھی تو 12 آدمی کی جماعت اور مرکزوں میں ہزاروں کا اجتماع، جوڑوں اجتماع پر لاکھوں کا اجتماع جمع ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا وقت آئے گا صحابہ کرام کی طرح پوری امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ہو کر ساری دنیا کی قوموں پر غالب آ جائیں گے، اللہ ان کو غلبہ عطا فرمائیں گے۔ ان کی زندگی کو دیکھ کر لوگوں کی زندگیاں بدلیں گی۔ تو نقل و حرکت ہے اور اجتماعیت ہے، اس لیے جماعت کے ساتھ، اس لیے جماعتوں کے ساتھ بن کر، جماعتوں کے ساتھ مل کر ہم آئیں اور جماعتیں بن کر اللہ کے راستے میں جائیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جو حضور نے ہماری تربیت کی تو یہی فرمایا، علیکم بالطاعہ، اطاعت کو لازم پکڑو، اجتماعیت کو لازم پکڑو اور مساجد کو لازم پکڑو۔ یہ مساجد ہیں انسان کے بننے کی جگہ، نماز کے ذریعے انسان اس کی تربیت ہوتی ہے۔ تو علیکم بالمساجد، مساجد کو لازم پکڑو، علیکم بالطاعہ اور طاعت اور فرما برداری کو لازم پکڑو، اور علیکم بالعمومیہ، اپنے آپ کو عام اور سمجھو اور اجتماعیت کے ساتھ رہو۔ اس لیے جماعتیں بن جاتی ہیں اور ان کو رخ دیے جاتے ہیں۔ نیت تو پورے عالم کی ہو، ہمارا یہ جمع ہونا اور یہاں سے چاہے چلے کے لیے نکلنا ہو 4 مہینے کے لیے، پورے عالم کی نیت ہو۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اس محنت کا اثر پورے عالم پر پڑا ہے۔ افریقہ کے جنگلوں میں اور یہ جو ہے امریکہ اور یورپ کی جو ہے وہاں شہروں میں اور صحراؤں میں اور جو ہے سمندروں کے جزیروں میں اللہ نے اس نیت کی وجہ سے یہ کام پہنچا دیا اور پوری امت مسلمہ کو جمع کر دیا۔ اس لیے اجتماعیت کے ساتھ صحابہ کرام ایک دفعہ آئے، جو سفر میں کہیں ٹھہرے اور وہ الگ الگ انہیں بسترے لگا دیے، زمین برابر نہیں ہے، پتھر وغیرہ ہیں، ہم الگ الگ سوئیں تو بڑے آرام سے نیند آئے گی۔ اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا، اے میرے صحابہ، وہ ناگواری جو اکٹھا ہونے میں تم برداشت کرو گے وہ ان راحتوں سے بہتر ہے کہ جس راحتوں کے تم الگ الگ ہو جاؤ۔ الگ ہونا نہ اللہ کو پسند ہے، نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے، اور نہ اس میں ہماری کامیابی ہے۔ اس لیے جماعت وار نکلتے ہیں۔ بھئی ایک ذمہ دار ہے سارے ساتھی جمع ہو جائیں، جہاں تشکیل ہوئی ہے اس کے بارے میں معلوم کریں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، جانے کا مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلا مقصد کہ خود میری زندگی تقوی والی اور طاعت والی دیندارانہ بن جائے، اور کیسے ہر مسلمان اللہ کے دین پر چلنے والا بن جائے اور ہر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو کرنے والا بن جائے۔ کتنی مبارک نیت ہے، اس نیت کے ساتھ یہ جمع ہو۔ جب جماعت بن گئی ہے تو جماعت کے ساتھ ہم ہر وقت رہیں، اور جب ہمارے جانے کا دعا کے بعد اب جو جماعتیں اللہ کے راستے میں جا رہی ہیں کتنی خوش قسمت ہیں اور کتنی مبارک ہیں یہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ تو جہاں دعا کے بعد یہ فوراً اپنے اپنے علاقوں کے لیے روانہ ہو جائیں جہاں تشکیل ہوئی ہے۔ اس کے لیے بھائی سواری میسر آئے تو بہت اچھی بات ہے، اور سواری میسر نہ آئے
تو یہ پیدل چلے، کیونکہ جو اللہ کے راستے میں جو ہے ہم نے نکلنے کے لیے وقت دے دیا، اور جب جو ہی وقت تشکیل کا وقت آیا ہم عمل شروع کر دیں، ہمارے ہر قدم پر اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تو جو ہے وہ نیت کرنے سے جو ہے اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے جیسے بھی ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ پیش کیا کہ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ پڑھنا، اس پر بھی اللہ کے رسول خوش نہیں ہوئے اور فرمایا کہ تم یہ اعمال تم نے کر لیے، روئے زمین کے خزانوں کے مالک ہو جاؤ تو آدھے دن پہلے نکلنے کے ثواب کو پہنچ نہیں سکتے۔ اب یہ جماعت اکٹھے ہو کر دو ساتھیوں کو خدمت میں لگا دیا جائے، جہاں علاقے کی تشکیل ہے وہاں کے حالات بتا دیے جائیں۔ اب تبلیغ والوں کا حالات معلوم کرنا، اس کا کیا مطلب کہ جس علاقے میں جا رہے ہیں دین کے اعتبار سے ان لوگوں کی کیا حال ہے، دین کی محنت کے اعتبار سے کیا حال ہے، کتنا وہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگے ہوئے، تو ابھی سے اور یہیں سے سوچا جائے اور اس کے لیے دعا میں لگا جائے۔ ایک ہے انسان کے سارے اعضاء اور فکر کی صلاحیت کا اپنی اصلاح کے لیے استعمال ہونا، اور ایک ہے انسان کی فکر اور جو ہے اعضاء کا اور جو زندگی کی صلاحیت کا اور مالوں کی نعمت کا پورے انسانوں کو دین پر لانے کے لیے استعمال ہونا۔ تو سب سے بڑا سرمایہ ہمارے پاس فکر ہے۔ فکر تو ایسی چیز ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ اس فکر کی وجہ سے ہمارے جہاں زندگی کا سرمایہ وقت یہ سب سے قیمتی بنے گا۔ اب ان ساتھیوں میں فکر ہو جائے کہ جہاں جا رہے ہیں کیسے وہ دین میں آگے ترقی کریں اور دین کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے والے بنے، تو ان کے فکر سارے عالم پر پڑے گا اور اللہ اس کے مطابق ان کی تربیت فرمائیں گے۔ اور وہ انتظامی امور کے اعتبار سے ایک سفر ہے، لمبا سفر ہے، تو اس کے لیے انتظامات بھی ہر ایک ساتھی اپنی ضروریات کی چیز خود لے کر نکلے۔ اس میں جان بھی اپنا اور مال بھی اپنا، اور آدمی نے اپنا کام بھی خود کرنا ہے۔ اس لیے جماعت والے آپس ہی میں خدمت کرتے ہیں۔ تو بھائی سفر ہو، بس کا ہو یا ریل گاڑی کا ہو، جو سفر کا ایک وقت جس طرف کا کرایہ ہے اور ایک دو وقت کا کھانا ہے، اس کے پیسے ذمہ دار ساتھی جمع کر لیں اور دو ساتھیوں کو خدمت کے لیے لگایا جائے۔ یہ سب اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہے۔ اور جو پیسے جمع ہوئے ایک ساتھی کے پاس نہ رکھے جائیں، دو تین ساتھیوں کو ذمہ دار ساتھی دے دیں، اور پھر یہاں دعا ہونے کے بعد ہم اللہ کے راستے میں جائیں۔ ایک عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم 12 آدمیوں کی جماعت اپنے قبیلے سے اور اپنے وطن سے مدینے میں دین سیکھنے کے لیے آئے۔ اب جب مدینے میں آئے تو اسی طرح باری مقرر کی کہ دو ساتھیوں کو اونٹوں کو چرانا، اونٹوں کو باندھنا اور باقی کاموں کے لیے متعین کیا ایک ایک دن کے لیے، اور باقی صحابہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پورا دن حضور سے حدیثیں اور علم سیکھتے تھے۔ شام کو وہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب حدیثیں بیان فرما رہے تھے، تو دو ساتھی خدمت میں ہوں، اور بھائی یہاں سے پھر اپنا اپنا سامان اجتماعی اگر سامان ہے تو اس کا بھی بہت خیال رکھا جائے۔ جی ہاں، وہ کسی ساتھیوں کے ذمہ ہوں، وہ اس کا خیال رکھیں۔ اور جیسے عرض کیا گیا کہ اگر سواری نہیں ہے تو سواری کا نہ ہونا ہمیں روکے نہیں، ہم پیدل سفر شروع کر دیں۔ اللہ کے ہاں اجر تو نیت سے شروع ہوتا ہے، ہر قدم جو اللہ کے راستے میں اٹھے گا اس پر اللہ اجر عطا فرمائیں گے، اور اس چلتے ہوئے جو سانس چڑھے گا اس پر اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ بھوک کی ہر لہر پر اللہ اجر عطا فرمائیں گے، پیاس کی ہر لہر پر اللہ اجر عطا فرمائیں گے، اور اللہ کے ہاں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ کیونکہ ایک صحابی تھے جو مدینہ میں سب سے دور ان کا گھر تھا اور نماز میں سب سے پہلے پہنچتے تھے۔ اس وقت مدینہ کے راستے وہ وادیوں اور گھاٹیوں والے ہوتے تھے، پتھر اور جھاڑ جھنکار ہوتے تھے، رات کے اندھیروں میں بچھو اور جو ہے سانپ وغیرہ بھی ہوتے تھے، اور سخت گرمی اور سردی میں دھوپ کی تپش اور رات کو ہواؤں کے تھپیڑے یہ سب ہوتے تھے، اور سب سے دور ان کا گھر تھا اور وہ سب سے پہلے پہنچتے تھے۔ صحابہ کرام کو ان پر ترس آیا، کہنے لگے بھائی تم کتنی مشقت اختیار کرتے ہو اور کہاں سے آتے ہو؟ لو اشتریت حمارا، اگر تم گدھا خرید لو تو گدھے پر سوار ہو کر جلدی پہنچ جاؤ گے۔ یہ انسانی اعتبار سے سمجھداری کی بات ہے، وقت کم خرچ ہوگا، تم ٹھوکروں سے بچ جاؤ گے، اور جتنا پیدل چلنے میں سانس چڑھتا ہے، پسینہ بہتا ہے، ٹھوکریں لگتی ہے، اس سے بچ جاؤ گے، کم مشقت ہوگی۔ انہوں نے کہا واہ کیا سمجھتے ہو، میں کوئی سمجھدار نہیں ہوں، میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوں
کہ ہر قدم، ہر ٹھوکر، ہر پسینے کا قطرہ، ہر سانس اور ہر تکلیف پر اللہ مجھے اجر عطا فرمائیں گے۔ اب یہ فیصلہ کون کرے؟ یہ تو صحابہ اس کو ہمدردی کے طور پر کہہ رہے ہیں، فیصلہ کون کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، اللہ کے رسول نے شاباش دی، کہا اے میرے صحابی، تم نے جو نیتیں کی ہیں تمہارے ہر عمل کا ثواب اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ ہاں، اللہ کے راستے میں جانا، اس لیے جماعتوں میں پیدل، اللہ قادر تھے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے بیت المقدس جانے کے لیے ایسی سواری دی کہ دنیا میں کسی کو وہ سواری نہ ملی، براق سواری دی، اور بیت المقدس سے آسمانوں پر براق سواری پر گئے۔ اللہ قادر تھے کہ حضور کو پہلے ہی دن سے وہ سواری دے دی جاتی، پوری دنیا میں آپ پھرتے، لیکن دین کی محنت کے لیے اے نبی آپ چلیے، پیدل چلے، مکہ سے مدینہ طائف پیدل گئے، اور مکے کی گھاٹیوں میں آپ پیدل چلتے تھے، کتنے سفروں پہ صحابہ پیدل چلے۔ تبھی اللہ کے ہاں تو ہر عمل لکھا جاتا ہے، اس لیے پیدل چلنا یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ اس ہمارے چلنے سے ذکر، سیکھنا سکھانا اور دعوت اور ہمارے جسموں سے نکلنے والے انوارات یہ فضاؤں کو بدل دیں گے۔ جسے آج کل بے حیائی کی چیزوں کو، ان فضاؤں کی لہروں کو قبول کر کے ہر گھر میں اس کی نوسط پہنچائی جا رہی ہے، یہ دعوت والے جب دعوت والے غم کو، فکر کو لے کر چلیں گے، ان کے جسموں سے جو انوارات نکلیں گے، ان کی دعوت کے بول کے جو انوارات، کیونکہ اللہ کے دین کا ہر عمل ایک نور ہے، نماز ایک نور ہے، اللہ کا ذکر ایک نور ہے، تو وہ دعوت کے الفاظ جس سے سارے عالم کا باطل ٹوٹتا ہے اور سب انوار والے اعمال کرنے والے بنتے ہیں، تو ان سے کتنا نور ان فضاؤں میں آئے گا۔ پھر ان فضاؤں میں آنے، جیسے اس مرکز میں کوئی جتنے بھی نئے لوگ آئیں، لا محالہ ان اعمال کی برکت سے ان کا دل بدل گیا ہوگا کہ واہ یہ کیا کتنی بڑی محنت ہے۔ ایسے بھائی ہم نے فضاؤں کو اپنے اعمال کے انوارات سے بدلنا ہے، تو بھائی کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ ہاں، اللہ تو نیت سے اجر شروع کرتے ہیں، لوگوں کو نہیں پتا کتنے قدم، حتیٰ کہ اللہ تو جو راستے کا غبار اس پر پڑ جائے گا اس کا اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ان کے بال پراگندہ غبار آلود، ان کے جسموں پہ میل کچیل، ان کے قدموں پر غبار پڑتا تھا، اللہ فرمائیں گے کہ میرے راستے میں میرے دین کی محنت کے لیے یہ نکلے، ان کے غبار کی یہ قیمت ہے کہ ان کو جہنم کی آگ تو درکنار، جہنم کا دھواں بھی ان کو چھو نہیں سکتا۔ یہ اللہ کے راستے کی محنت اور اس کے اعمال، ان کے اعمال کی قیمت ہے۔ اور ایک روایات میں ایک عالم نے سنایا تھا کہ اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے، ان کے بہت زبردست ممبر ہوں گے، اور ان کے اور عرش کے درمیان ایک مشک کے ٹیلے ہوں گے، عرش سے ایک ہوا چلے گی اور وہ ان مشک کے تیلوں سے مشک اڑا کر ان کے جسموں پر ڈالے گی۔ وہ اللہ کی بنائی ہوئی یہ مشک اور آخرت کی اور عرش کے نیچے کی یہ مشک فضاؤں کو معطر کرے گی اور ان کی جسموں میں یہ خوشبو آئے گی۔ وہ حیرانگی سے پوچھیں گے کہ یہ مشک کا انعام اور اکرام کس لیے؟ کہا یہ اللہ کے راستے کی غبار ہے جو تمہارے اوپر اللہ کے راستے میں نکلنے پر پڑتی تھی۔ اس لیے بھائی یہ معاملہ اللہ کی ذات سے، اس لیے پیدل چلے۔ اور اگر ریل گاڑی یا بس اسٹاپ وہاں پہنچے ہیں تو سارے ساتھی جو ہے، اگر ریل گاڑی نہیں آئی اور جو ہے وہ بس نہیں آئی تو پھر ہم نے جو ہے دعوت کے عمل کو شروع کرنا، اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے اوقات کو کرنے والے اعمال میں لگانا ہے، اور جن چیزوں سے بچنا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ وہ کیا اعمال ہیں جن کو کرنا ہے کہ ہم ساری انسانیت کی ہدایت اور اپنی ہدایت اور اصلاح کے لیے نکلے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے دعوت میں لگنا ہے، اور دعوت کے 3 عنوان ہیں۔ اللہ سے بڑی ذات کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ قدرت والی ذات کوئی نہیں، اللہ کے خزانوں سے زیادہ کسی کے خزانے نہیں۔ اللہ کی بڑائی ہم نے بیان کرنی ہے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا ہے، تاکہ ہماری یہ محدود نظریں ان دنیا کے اسباب پر ان کا یقین ختم ہو جائے اور ان کا تأثر ختم ہو جائے، اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، اللہ کی وحدانیت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ سب سے پہلے اللہ کی طرف بلانا، اور پھر دنیا کے اسباب کا جو تأثر ہے کہ جن کی وجہ سے انسان اللہ کے احکام چھوڑتا ہے۔ کتنا بھولا ہے یہ انسان کہ اللہ نے تو رزق کے دانے اس کے لیے لکھ دیے، اللہ نے اس کے لیے لباس لکھ دیا، پانی کے قطروں پر مہر لگ گئی، جس عہدے پر اس نے پہنچنا ہے وہ اس کے لیے لکھ دیا گیا۔ اللہ پہنچائیں گے،
تو جس چیز کا وعدہ اللہ نے کیا اور پہنچانا ہے اس کی تگودوں میں انسان لگا ہوا ہے اور اپنی محنت کو ضائع کر رہا ہے، اور جس محنت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اس کو یہ انسان بھولا ہوا ہے۔ اس لیے بھائی اموال سے اور دنیا کے نقشوں سے اعمال کی طرف بلانا، کہ حقیقی اعمال کامیابی دلانے والے وہ اللہ کے احکام ہیں اور ان احکام کو نبی کے طریقے پر پورا کرنا۔ تو بھائی دعوت دیں گے نا انشاءاللہ اس کی؟ اسی لیے فرماتے ہیں دنیا میں جتنی آوازیں ہیں، کارخانوں والے اپنی مصنوعات کی طرف، حکومتوں والے اپنے عہدوں کی طرف، زمیندار اپنے غلوں کی طرف، صنعت والے اپنی بنی ہوئی چیزوں کی طرف بلا رہے ہیں، ان آوازوں کی کوئی حیثیت نہیں، اور ایک اللہ والا لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کائنات میں سب سے خوبصورت آواز اس کی ہے، اس سے زیادہ خوبصورت آواز کسی کی نہیں، اور کائنات کے نظام پر اثر ڈالنے والے اس کے یہ بول ہیں، باقی کوئی کائنات پر اثر ڈالنے والا نہیں۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر سب سے قیمتی عمل دعوت ہے۔ جس زبان کو ہم دنیا کی چیزوں کو بیچنے اور دنیا کی قیمت بٹھانے کے لیے بولتے رہے، زبان کو گھسایا، زبان کے بارے میں سوال ہوگا اس کو کہاں استعمال کیا، تو وہ ان بولوں کو اللہ کی بڑائی کے لیے۔ مؤذن نماز کے لیے بلاتا ہے تو اللہ اکبر کتنے قیمتی کلمات کہتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو دعوت میں لگانا، اور دعوت کے 3 عنوان ہیں: مخلوق سے اللہ کی طرف بلانا، اور اسباب اور اموال مادی نقشوں سے اعمال کی طرف بلانا، اور دنیا سے آخرت کی طرف بلانا۔ جیسے پہلے عرض کیا گیا تھا کہ دنیا تو قیام کا ہے ہی نہیں، دنیا تو کسی کا ٹھکانہ ہے ہی نہیں، اللہ نے ٹھکانہ آخرت بنایا ہے۔ یہ دنیا کے سارے اسباب اور اس کا پورا زمانہ ایک انسان کو مل جائے تب بھی اللہ فرماتے ہیں میرے بندے انسان کے قابل نہیں ہے دنیا کہ ساری دنیا ایک انسان کو ملے کہ جائے کہ 7 ارب انسان اس پہ لڑ رہے ہوں، تو پھر یہی خون خرابہ ہوگا جس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ آخرت اللہ نے ٹھکانہ بنایا۔ اللہ بڑے ہیں، جیسے چاند کو دیکھنے میں کوئی بھیڑ بھڑکا نہیں، کوئی شور ہٹو بچو نہیں، سورج کو دیکھنے میں کوئی بھیڑ بھڑکا نہیں، اسی طرح اللہ نے اعمال، بادشاہ سارے نہیں بن سکتے، کارخانے والے سارے نہیں بن سکتے، زمیندار سارے نہیں بن سکتے، اور سرمایہ کار سارے نہیں بن سکتے، ممکن ہی نہیں ہے، لیکن تقوی والے سب بن سکتے ہیں، اور اب زہد والے سب بن سکتے ہیں، صبر کرنے والے سب بن سکتے ہیں۔ اللہ کی دین ایسی عام ہے، اور فرمایا تمہاری قیمت اللہ کے ہاں تقوی کی بنا پر۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دعوت میں لگانا، اور اس کے بعد علم کی فضائیں قائم کرنے کے لیے تعلیم و تعلم میں لگنا۔ یہ فضائل کی تعلیم اصل دعوت ہے، کہ دعوت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ جو کامیابی دیں گے، اور کامیابی دینے کا دستور اللہ کے احکام ہیں۔ نمازوں پر اللہ نے کیا وعدہ کیا، ذکر کرنے پر اللہ نے کیا وعدہ کیا، قرآن پاک کی تلاوت پر اللہ کیا خیریں دیں گے، اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلنے پر کیا انعامات ملیں گے۔ فضائل کی تعلیم میں بیٹھنا تاکہ اللہ کے احکام کی عظمت ہمارے دلوں میں آئے اور اللہ کے احکام کو سیکھنے سکھانے والے ہم بنیں۔ تو دوسرا کام ہم نے علم کی فضائیں قائم۔ الحمدللہ یہ ایسا ماحول ہے کہ بڑی عمر والا بھی کلمہ سیکھ رہا ہے، بڑی عمر والا بھی سبحانک اللہم سیکھ رہا ہے، اور سورتیں یاد کی جا رہی ہیں، اتحیات سیکھی جا رہی ہے، وضو کو سیکھا جا رہا ہے، نماز کے احکام کو سیکھ رہے ہیں، 6 صفات کو سیکھ رہے ہیں۔ 6 صفات یہ دین کے بنیادی صفات ہیں، ان کو پورا دین کہیں ٹھیک ہے نہیں ہے، لیکن دین کا کوئی عمل بھی ان 6 صفات سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے ان 6 صفات کو سیکھنا اور اللہ کے راستے میں نکل کر سیکھنے سکھانے کا ماحول قائم ہوتا ہے۔ اور تیسرا بھائی نمازوں اور عبادات کو بنانا۔ آج کپڑوں پر محنت کر کے کتنے چمکیلے کپڑے بنا دیے، سلائی پر محنت کر کے کتنے زبردست خوبصورت ہم نے سوٹ بنوا لیے، جوتوں پر محنت کر کے چند ٹکوں سے لاکھوں روپے کے جوتے تک ہم پہنچ گئے، اور اس مٹی کے گھروں سے اربوں روپے کے محلات پر ہم پہنچ گئے۔ دنیا کی چیزیں جن کو اللہ نے فنا کرنے کے لیے بنایا اور جو چھوڑ کر جانی ہے، ہم بنائیں گے اور اگلے اس کو کھائیں گے، استعمال کریں گے، یہ عام ہو رہا ہے۔ اس کے لیے زندگی کے سرمایے کو ہم خرچ کر رہے ہیں، اور آخرت کے لیے جو اللہ نے ہمیں زندگی نماز بنانا اس کے بارے میں فکر ہی نہیں۔ حالانکہ کپڑے خوبصورت ہوں اس کی ایک حد ہے،
یہ گھر ہمارے خوبصورت ہو جائیں اس کی ایک حد ہے، ایمان اس کی کوئی حد نہیں۔ ایک ایمان میرا اور آپ کا ہے، ایک صحابہ کا ایمان ہے، ایک یہ میدان ہے، بے کنار سمندر ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہے، فرمایا ان کی اتباع میں اس میدان میں دوڑو۔ ایک میری اور آپ کی نماز ہے، ایک ہم سے نیک لوگوں کی نماز ہے، ایک محدثین اور ائمہ کی نماز ہے، اور ایک صحابہ کی نماز ہے کہ تیروں پہ تیر پیوست ہو رہے ہیں، جسم میں گڑ رہے ہیں، لیکن مجال ہے نماز سے توجہ ہٹ جائے۔ بھائی صحابہ کرام کی نماز ہے تو نمازوں کو بنانے کی محنت کرنی ہے، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ ہاں، نمازوں کو بنانے کی جو چیزیں اللہ نے دینی ہیں، جو لکھا ہے جن کو فنا کرنا، اس پر ہماری محنت ہے، سرمایہ کہاں ضائع کیا؟ تو اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت میں لگنا ہے، اور جہاں تعلیم و تعلم علم کی فضائیں قائم کرنی ہے، فضائل کا علم حاصل کرنا تاکہ اللہ کے احکام کو پورا کرنا شوق سے ہو۔ اللہ دیکھتے ہیں میں نے اپنے بندے کو نیند سے اٹھایا اور میں نے وضو کرنے کے لیے اس کے اعضاء سلامت رکھے اور میں نے پانی اس تک پہنچایا، اس نے زمین کا فاصلہ طے کیا اور یہ میرے گھر تک آیا اور یہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کی نماز کیسی ہے؟ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو بھئی عبادات ہماری درست ہوگی، نماز درست ہو گئی۔ جیسے یقین بنانے کے لیے دعوت والے کلمات ہیں، جسم کے استعمال کو ٹھیک کرنے کے لیے نماز ہے۔ یہ ایک اتنا پیارا اللہ کو 5 دفعہ، زکوٰۃ مالداروں پر سال میں 1 دفعہ، حج مالداروں پر زندگی میں 1 مرتبہ، زکوٰۃ اور حج اس میں باتیں اور سارے کام چل سکتے ہیں۔ روزہ رمضان میں سال میں 1 مہینہ اور روزہ ہوتے ہوئے سارے کام کر سکتے ہیں، لیکن نماز دن میں 5 مرتبہ اللہ کے گھر میں آنا، اور یہ ایسا عمل ہے کہ دنیا کا فکر بھی چھوڑو اور دنیا کی باتوں کو بھی چھوڑو، اور نماز کا تعلق انسان کے ہر عضو سے ہے کہ دھیان بھی ہو تو اللہ کا، دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، ہاتھ بھی اپنے خاص احکام کے ساتھ بندھے ہوئے ہو، اور اسی طرح پاؤں بھی مقید ہیں، زبان بھی مقید اور کان بھی مقید ہے۔ یہ 10 منٹ کا ایسا عمل ہے کہ انسان اپنے آپ کو نماز میں مشغول کر لے اور نماز بنا دے تو اللہ اس کی ساری زندگی کو بنا دیں گے۔ ایسی نمازوں پر اللہ وہ دیں گے کہ دنیا والے اپنے سارے اسباب اور فوجوں اور ہتھیاروں کو جمع کر کے جو نہ کر سکیں، اللہ ان کی نماز پر وہ کر کے پہلے دکھایا اور آج ہمیں کر کے دکھائیں گے۔ آسمانوں سے بارشیں برسیں گی، فرشتے اتریں گے، مردے زندہ ہوں گے، اللہ ایسی جگہ سے رزق دیں گے، اپنی قدرت کو ظاہر کریں گے جس کا وہم و گمان نہ ہو۔ تو یہ اسباب ہیں ہماری کامیابی کے۔ تو دعوت میں لگنا ہے، تعلیم و تعلم میں لگنا ہے، اور نمازوں کو بنانا ہے، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور بھائی اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کیا شکل ہو، کون سی صفات ہوں، اس کے لیے اللہ نے نبیوں کو چنا۔ اللہ اکبر! کہ جس دن وہ اللہ کا پیغام لے کر آ رہے ہیں، ان کے اخلاق اور ان کی حیا اور ان کی پاکیزگی لوگ اشش کرتے تھے اور ان کی تعریفیں کرتے تھے، لیکن ایک توحید کا اعلان اور لا الہ الا اللہ ان کے معاشرے کے خلاف ہے، اس لیے مخالف ہو جاتے تھے، ورنہ نبیوں کی زندگی بڑی پاکیزہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب عرب مٹتے تھے، ایسا بچہ تو کائنات میں کسی نے دیکھا ہی نہیں، ایسا بچہ تو کسی نے جواب دینا ہی نہیں، ایسا جوان تو کہیں ملا ہی نہیں، سب صادق اور امین ہونے کی خوشخبری دیتے تھے۔ اس لیے بھائی اس امانت کو پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو بنانا، صبر کی صفت ہو، تواضع کی صفت ہو، اللہ کی ذات کا یقین اور وحدانیت کا یقین ہو، دل میں نرمی ہو، انسانیت کی ہمدردی ہو اور سب کچھ لگانے کا جذبہ۔ تو ان 4 اعمال کو ہم نے زیادہ کرنا ہے تاکہ اس عمل کے لیے اللہ ہمیں قبول فرما لے۔ کریں گے بھائی کوشش انشاءاللہ؟ ہاں، اور کچھ چیزوں سے بچنا ہے کہ جب اللہ کا کام کر رہے ہیں تو ہمارا کام کون بنائے گا؟ اللہ کو گوارا نہیں کہ میرا کام کرنے والے، مجھ پر یقین رکھنے والے میرے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کریں اور ان کی زبان سے اپنی حاجت ظاہر ہو جائے، تو ان کی دعوت میں اور ان کے ان سوال میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر کسی سے کوئی سوال نہیں کرنا۔ صحابہ کرام کی تو ایسی تربیت کی گئی کہ کوڑا بھی گر جاتا، اور بھائی ذرا کوڑا پکڑا دینا، یہ سوال بھی نہیں کرتے تھے، خود اتر کر کوڑے کو سنبھالتے تھے۔ تو اس لیے بھی سوال نہیں کرنا، اور یہ ہے اشراف،
دل میں بھی یہ طمع ہو جائے کہ لوگ ہمیں دے دیں. نہیں، لوگوں کے پاس کیا ہے؟ لوگ تو ان چیزوں کے خود محتاج ہیں. وہ تو تبلیغ اور دین کی وجہ سے جو اکرام کریں، ورنہ لوگ تو خود اس کے، چاہے وہ بادشاہ ہوں، چاہے وہ وزراء ہوں، چاہے کتنے بھی لیندار اور مالدار ہوں، وہ خود اس کے محتاج ہیں. تو ہماری نظر لوگوں کی طرف نہ جائے، ہمارا دل ان کی طرف نہ جھانکے، ہماری نظر تو اللہ کی قدرت اور خزانوں کی طرف ہو. ان اجریہ الا علی اللہ. حضرات انبیاء کرام اپنی اتنے پاکیزہ ہستیاں زندگی کے قیمتی سرمایہ کو لگاتے، خود لے کر ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتے اور ایک ایک کو بتاتے، ان کی بے ہوگی پر صبر کرتے، ان کی تکلیفوں پر صبر کرتے اور راتوں کو ان کے لیے دعا کرتے. اور نوح علیہ السلام 950 سال اللہ نے فرمایا دیکھو میں جس کو نبی بناؤں اور جس کو دعوت کا فریضہ دوں اس کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے. دیکھو نوح علیہ السلام نے 950 سال کن حالت میں دعوت دی ہے. دن کو بھی دعوت دیتے تھے، رات کو بھی، اور سب کچھ لگانے کے بعد ان کی نظر لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کی طرف نہیں ہوتی تھی. ان کی نظر ان اجریہ الا علی اللہ، میری اس محنت کا اجر تو کون عطا فرمائیں گے. اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم بھوک برداشت کریں گے، پیاس برداشت کریں گے، جوانیاں اور وقت لگائیں گے، اور جیسے بتایا گیا تکلیفیں آئیں گی تو اللہ کے رسول اللہ کے دربار میں اے اللہ یہ میری امت کے 14ویں اور 15ویں صدیوں کے یہ انسان ہیں، میرے مسلمان میرے امتی ہیں. مادہ پرستی عام تھی اور لوگ دنیا کی دوڑوں میں لگے ہوئے تھے اور یہ تیرے رستے میں نکلے، ان پر یہ بھوکیں آئیں اور انہوں نے سادے کپڑے استعمال کیے اور ان کو ٹھوکریں لگی اور ان پر یہ مشقتیں آئیں. اے اللہ اپنی شایان شان ان کے ان اعمال کا بدلہ عطا فرما. تو کیا خیال ہے بھئی ہمیں مشقتیں برداشت کرنی چاہیے؟ دنیا کے لیے بھی کتنی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، دفتروں میں ٹائم پہ پہنچتے کہ نہیں پہنچتے، اور سفروں کی مشقتیں برداشت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، بڑے افسروں کی ڈانٹ سہتے ہیں کہ نہیں سہتے، بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. کیا ملتا ہے؟ وہ جو اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا اس سے زیادہ مل نہیں سکتا، اس سے زیادہ مل نہیں سکتا. اور بھائی ان مشقتوں پر تو اللہ اپنی رحمت برسائیں گے. اس لیے ہم نے اللہ کے راستے میں جانا ہے اور جتنا نکلنے کے زمانے میں ہمارے اعمال سنت کے مطابق، ہمارا چلنا بھی راستے کے دائیں طرف نظروں کی حفاظت کے ساتھ، نہ بالکل نیچے دیکھنا ٹکر لگ جائے ٹھوکریں کھائیں، اور نہ ایسے چلنا کہ دنیا کے یہ ندیرے ہیں اور پھاڑ پھاڑ کر آنکھیں دیکھ رہے ہیں. یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے، جس کی جب پر پڑ گیا اس کا نقشہ دل میں آ جائے گا، پھر نماز میں یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے نہیں دے گا. کھڑے ہوں گے نماز میں اور سوچ رہے ہوں گے بازار کی چیزوں کو، اللہ اکبر، اور اللہ دل کے بھیدوں کو جانتے. یہی تو کہا جا رہا ہے کہ اپنی نمازوں کو بناؤ. نمازیں بنانے کے لیے نظروں کی بھی حفاظت کرنی ہوگی. اب بس اسٹاپ پر آئے ہیں، ریل گاڑی 2 ساتھی خدمت والے ہیں، وہ بس والوں سے بات کریں گے، باقی کسی نے کوئی بات نہیں کرنی. ریل کا ٹکٹ خریدنا ہے وہی 2 ساتھی خریدیں گے. اور بھائی دیکھو اللہ کے راستے میں جان لگانا، مال لگانا، یہ ہماری کمائی ہے. اب بسوں والے جو کرایہ متعین ہے، نہ ہم نے دھوکے میں آ کر زیادہ کرایہ دینا ہے، مسلمان غافل بھی نہیں ہوتا، اور نہ بھائی کسی کا حق مارنا ہے کہ بھائی 12 آدمی ہیں، آپ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہر فرد کا کرایہ کم کر دو. نہیں بھائی نہیں، یہ ہمارا فائدہ نہیں ہے. 1 روپیہ لگے گا، قیامت میں 7 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا اللہ اجر عطا فرمائیں گے. ان کی یہ روزی ہے، ان کا یہ حق ہے، ان کی مجبوری سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں. یہ دنیا والے اٹھاتے ہیں. نہیں بھائی نہیں، ہم 12 ہیں نہیں جائیں گے اگر تم جو ہے 2 آدمی میں کرایہ کم نہیں کر. بھائی کیسے لوگ ہیں، ان کے دلوں میں دنیا کی اتنی عظمت ہے کہ ان کا حق مار رہے ہیں. نہیں بھائی ہم نے ایسا نہیں کرنا. گاڑی کے ٹکٹیں ہر ایک کو دے دیے جائیں. ابھی لوگ نے گاڑی نہیں لگی اور ریل گاڑی نہیں آئی تو اب وہاں پر ہم نے دعوت دے دی. ایک پرانا ساتھی ایک نیا ساتھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لشکروں کو روانہ فرماتے تھے، پورے لشکر کو بھی اکٹھے رہنے کا حکم فرماتے اور 2-2 کی 3-3 کی جوڑی بھی بنا دیتے اور خدمتوں پہ بھی متعین کرتے اور اللہ کے رسول اپنے آپ کو بھی خدمت کے لیے پیش کرتے. اور خدمت والوں کے لیے اجر کہ ان نکلنے والوں کا نمازیں پڑھنے کا ان کے اعمال کا ثواب ان لوگوں کو ملا ہے جنہوں نے اس کی خدمت کی، ان لوگوں کی خدمت کی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کیا فرماتے ہیں؟ وہ انا اجمع لکم الحطب، میرے صحابہ
تم میرے دین، اللہ کے دین کے لیے اور میری سنت کو زندہ کرنے کے لیے تم جا رہے ہو، تم اتنے قیمتی ہو کہ تمہارا سردار اور اللہ کا حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے صحرا میں سے لکڑی چن کر لائے گا۔ اللہ اکبر، حضور اپنے لیے خدمت متعین کر رہے ہیں۔ یہ کوئی حکومت کی بڑی نوکری اور عہدہ نہیں ہے کہ اسے پیسے ملے، یہ اللہ کے خزانے اپنے لیے کھلوانا ہے، اللہ کی رضا کو لینا ہے۔ اس لیے بھائی خدمت یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ تو دو دو ساتھیوں کی جوڑی، وہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیں لوگوں کا وقت چاہیے، ہمیں ان سے ملاقات چاہیے۔ یہ اڈے اور یہ اسٹیشن، یہ ایئرپورٹ، وہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو جمع کر کے بیان نہ کریں، بلکہ دو دو ساتھی انفرادی طور پر ان سے بات کریں، ان کو سمجھائیں کہ اللہ کا کیا نظام ہے، اللہ نے کامیابی کس دین میں رکھی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے سے ہماری کیا ذمہ داری ہے، یہ زندگی کا سرمایہ کتنا قیمتی ہے، یہ زندگی ایک امانت ہے، ایک ایک سانس اس کو ویسے استعمال کرنا جیسے اللہ نے کہا، اور حضور کی امت کو اللہ نے دین کی محنت کے لیے چنا ہے۔ یہ ہمارے دعوت کے الفاظ ایسے ہیں کہ انسان کی زندگی کے مقصد کو بدل دیں گے۔ بھائی جب بس آ جائے تو اس میں بھی سوار ہونا سنت کے مطابق اور دعاؤں کا پڑھنا، جو نئے ساتھی ہیں ان کو عربی دعائیں پڑھا دی جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی عمل نہیں چھوڑا جس میں اللہ کا شکر کرنا اور جس میں اللہ سے مانگنا حضور نے اپنے مبارک الفاظ سے نہ سکھایا ہو۔ نیند سے اٹھو تو دعا، وضو کرنے جاؤ تو دعا، گھر سے نکلو تو دعا، لباس بدلو تو دعا، کھانا کھاؤ تو پھر حضور نے دعا بتائی، کھانا کھانے کے بعد، کپڑا پہننے کے بعد دعا بتائی، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، کہ کتنا وقت اللہ کے ذکر میں اور ان دعاؤں میں اللہ کی نعمتوں کے ملنے پر، اے اللہ تو نے نیند عطا کی، اے اللہ تو نے کپڑے پہنائے، اے اللہ تو نے کھانا کھلایا، اے اللہ تو نے پانی پلایا، یہ تو نے پلایا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے شکر کو قبول کیا اور یہ نعمت پھر اور بڑھا چڑھا کر میں تمہیں عطا کروں گا۔ کتنی بڑی عبادت ہے۔ تو بس سوار ہونا سفر کی الگ دعا ہے اور بس پہ سوار ہونے کی الگ دعا ہے۔ اور بھائی سفر میں بھی ہم اعمال میں لگے۔ سفر میں سب سے پہلے دعوت، پرانے ساتھی ہیں وہ ہم مل جل کر بیٹھے، ہمارا کام عام لوگوں، عام پبلک سے گھلنا ملنا ہے اور ان کو جو ہے اللہ کے راستے میں نکلنے پر تیار کرنا ہے۔ لیکن دعوت اتنا پیارا عمل کہ اس کے آداب اللہ نے قرآن میں بتلائے۔ اپنے رب کے دین کی طرف بلائیے تو حکمت کے ساتھ، اگلے کا مزاج بھی سمجھ لیجئے اور اگلا کے دین کی سطح کیا ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، کون سی بات اس کے دل میں اثر کرے گی اور کس طرح اثر کرے گی۔ جی ہاں، ایک حق بات کو، مشکل بات کو آسان بنا کر پیش کرنا۔ اے میرے نبی کی امت، تم تو خوشخبریاں سنا کر خوش کرنے والے ہو، اللہ کے اجر اور اللہ کی طرف سے ثواب کی امید دلانے والے ہو، اور تم تو گناہوں کا نقصان بتا کر اس سے روکنے والے ہو، بشارت دینے والے ہو۔ تو اس لیے بھائی ہر ایک نے دعوت کے کام میں لگنا۔ حکمت کیا؟ حکمت کے ساتھ بلائیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حق کو ایسے پیش کیجئے کہ اگلا سننے والا اس کا دل کرے کہ میں اس بات کو قبول کر لوں۔ کیا پیارے الفاظ اس کی زبان سے نکل رہے ہیں۔ اس لیے بھائی جماعت کے ساتھ دو دو ساتھی دعوت دیں۔ جو ہے ہم نے تو اپنا سب کچھ لوگوں کے لیے لگانا ہے، لیکن سفر کے دوران لوگ ہمیں کھلانے پلانے کی چیز دیں تو اس سے احتیاط کرنی ہے اور بڑی حکمت کے ساتھ ان سے معذرت کرنی ہے۔ اور جو ہمارے ساتھ ہے اس کو دعوت پوچھ لیا جائے، اس سے ایک دو سوال کریں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ پرانا ساتھی ہے، وقت لگایا ہوا یا نیا ہے، اس کے مطابق اس کو دعوت دیں۔ کتنا وقت ملا ہے، 5 منٹ بھی ملے ہیں تو ہم اپنا پیغام پہنچا کر اس کے دل کو بدل سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایسی جو ہے دعوت دی۔ اعلان کرنے والا چند سیکنڈوں میں اعلان کر کے پورا پیغام پہنچا دیتا ہے۔ او بھائیو، دوستو، اللہ نے میری اور آپ کی اور سارے انسانوں کی کامیابی اپنے مبارک دین میں رکھی ہے، اس طریقہ زندگی میں رکھا ہے جو اللہ نے نبیوں کے ذریعے اتارا، لوگوں کا بتایا ہوا نہیں۔ اللہ نے کامیابی دین میں رکھی ہے اور دین اللہ کے احکام کا مجموعہ ہے، اور یہ دین نبیوں کی محنت سے آتا ہے، اور ختم نبوت کے صدقے یہ دین کی محنت ہر کلمہ گو کے ذمہ کتنا بڑا پیغام اس نے دے دیا۔ متکلم اس بات کو چند منٹوں میں پھیلا دیتا ہے، بازاروں سے نکال کر مسجدوں میں لے آتا ہے، اور یہی اس کی زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ کو اپنی طرف متوجہ ہونا
یہ بہت پسند ہے۔ فرمایا تم جو ہے ایک ہاتھ بالش بڑھو گے اللہ کی رحمت ایک ہاتھ بڑھے گی، تم ایک ہاتھ بڑھو گے اللہ کی رحمت ایک دونوں ہاتھوں کے بقدر بڑھے گی، تم چل کر آؤ گے اللہ کی رحمت دوڑ کر تمہیں اپنے آغوش میں لے گی۔ تو لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت، دین کی عظمت بٹھانا، ان کو بازاروں سے نکال کر مسجد کے راستے پر لانا، ان کو مسجد میں بٹھا دینا، بس اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ ہم نے چند الفاظ کہے، اس کی زندگی بدلی۔ یہ ایک تجارت ہے اس کی زندگی کے، ہمارے تو اپنے اعمال پتہ نہیں کس درجے کے ہیں، اس کے مقبول اعمال کا ثواب اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اور ہمارا دعوت دینے کی بنیاد پر ہے کہ ایک چراغ سے ہزاروں چراغ جلاؤ، ہزاروں چراغ سے لاکھوں چراغ جلاؤ، لاکھوں چراغوں سے ساری دنیا 5 ارب انسانوں کے دل ایمان کے نور سے منور ہو جائیں اور ان کی زندگی اللہ والے علم سے منور ہو جائیں۔ تو اس طرح اس کو جو ہے وہ 5 منٹ میں ہم اگر 5 منٹ میں سمجھا دیں، اس کو پتہ لگ جائے کہ اس بھائی نے بڑی، وہ سوچنے لگ جائے یہی آپ کا بیج ڈالا ہوا، کبھی آپ کی ملاقات ہوگی اور وہ کہے گا میں وہی ہوں کہ آپ نے اچھی باتیں کی تھی اور آج میں اللہ کے راستے میں اللہ سال کے لیے نکلا ہوا ہوں اور 7 مہینے کے لیے نکلا ہوا ہوں۔ جہاں بستی میں ہم گاڑی سے اتریں تو اتر کر پھر جمع ہو جائیں۔ دیکھیں نوجوان اور نئے ساتھی ہمارے ساتھ ہوں گے، سفر کی مشقت اور کھانے پینے کا آگے پیچھے ہونا، پسینے کا آنا، یہ اللہ کے راستے کے تحفے ہیں۔ جیسے بتایا گیا بیانوں میں کہ صحابہ کی قربانیوں سے باطل ٹوٹا ہے، تو ان کے ذریعے سے ہدایت کے فیصلے ہوں گے، ساتھیوں کو حوصلہ دلایا جائے کہ دیکھو دنیا والے بھی دنیا کے لیے صرف کر رہے ہیں، وقت زندگی کے لمحات اللہ نے دیے اور نظام اللہ چلا رہے ہیں اور دنیا والے اس کو دنیا کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اللہ حساب لیں گے۔ بتاؤ زندگی کے ایک ایک سانس کا اور جسم کے ایک ایک استعمال کا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ آنکھ سے کتنی دفعہ کھولا کیا دیکھا اللہ پوچھیں گے، زبان سے کتنے بول بولے کیا بولے اللہ پوچھیں گے، اور دماغ سے کیا تدبیریں کی اللہ اس کو پوچھیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کیسے دینے والے ہیں۔ اس لیے بھائی اس کو دعوت دے کر اس کو جو ہے اللہ کے راہ، وہ جب اترے تو سمجھ جائیں کہ بھائی نے مجھے بہت بڑی چیز کی طرف متوجہ کیا۔ ہاں جب اتر کر ساتھیوں کو جمع کر کے جو مشقت ہوئی ہے اس کا اجر بتلانا، اور بستی میں داخل ہونے سے پہلے نیت کروانا کہ ہم اس بستی میں کیوں جا رہے ہیں، اگر لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں ان کو بھی بلا لو دعوت کی بنیاد پر، اور ہماری بات کو سن کر لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ بستر اٹھا کے فارغ لوگ نہیں ہیں، یہ ایسے نہیں پھر رہے، یہ اللہ کے پیغام کو لے کر پھر رہے ہیں اور بستی کے ایک ایک گھر میں یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ ان کے الفاظ کہ بھئی یہ سارے بستی والے اللہ کو خوش کرنے والے بن جائیں، ان کو سعادتیں مل جائیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے اور اللہ ان کو دنیا آخرت میں کامیاب کر دے۔ لوگ ان باتوں کو سنیں گے تو ان کے دل پر اثر پڑے گا کہ ہم ان بستر اٹھانے والوں کو تو سمجھتے تھے یہ فارغ لوگ ہیں، ان کی تو باتیں کتنی عجیب ہیں، اور دعا کرتے ہوئے اے اللہ اس بستی کے بچے کو تو جو ہے اچھی زندگی عطا فرما، ہدایت عطا فرما، اے اللہ اس سے راضی ہو جا، ان بستی والوں کو دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ ہماری دعا بھی ان کے لیے دعوت ہوگی، کریں گے بھائی کوشش انشاءاللہ، راستے کے دائیں طرف چلیں گے۔ اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے کہ راستے کے چلنے کے آداب بھی بتلاتا ہے، حتیٰ کہ یہ تو وضو اور استنجا پاکی حاصل کرنے کے آداب بھی بتلاتا ہے۔ تو راستے کے دائیں طرف چلنا اور بستی میں داخل ہونا، ایک مسجد سے دوسری مسجد میں جا رہے ہیں تو ان کو پہلے سے اطلاع کر دینا کہ جماعت آپ کے پاس آئے گی، تاکہ پرانے ساتھی پہلے سے موجود ہوں اور مشورہ کر کے ہمارا کام شروع ہو۔ اور اگر پہلی دفعہ آئے ہیں تو سب سے پہلے پرانے ساتھیوں کو یہاں اطلاع کر کے ان کو مشورے میں لے آنا۔ مسجد کے پاس پہنچے ہیں، مساجد اللہ کا گھر ہے، بازاروں سے گزریں تو نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے بستی میں داخل ہونے کی دعا نئے ساتھی پرانے ساتھیوں کو پڑھائیں اور نکلنے کے دوران ان کو وہ دعائیں سکھا دیں۔ اللہم بارک لنا فیہا، اللہم ارزقنا جناہا واعذنا من وباہا۔ اب مسجد اللہ کا گھر ہے کہ جب مسجد کے سامنے آتے ہی ایک ہیبت اور اللہ کے گھر کی عظمت ہمارے دلوں میں آ جائے، اور ہم مسجدوں میں داخل ہوتے ہوئے جو آداب ہیں کہ مسجد کے آداب کیا ہیں کہ اعتکاف کی نیت کر لیں، جوتے اتارنے اور پہننے کی بھی اسلام نے آداب بتلائے، پہلے بائیں پاؤں سے جوتا نکال کر جوتے پر رکھ لیں،
بائیں پاؤں سے جوتا نکال کر مسجد کے اندر رکھیں، دایاں پاؤں نیک چیزوں کے لیے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اے اللہ جب تک میں مسجد میں رہوں اعتکاف کی میں نیت کرتا ہوں۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی اگر وہ کوئی کمرہ ہو جو جماعتوں کے لیے بنا ہوا ہو، سامان اور بستریں وہاں رکھیں، اعمال سارے دن ہم مسجد کے اندر کریں، سونا ہمارا مسجد کے اندر ہو تو سامان وہاں رکھیں۔ اگر وہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے وہ امام کی یا کسی کے، پھر ہم نے اس میں دخل اندازی نہیں کرنی، اور مسجد میں داخل ہو کر سلیقے کے ساتھ اپنے بستروں کو رکھ دینا، خدمت کا سامان مسجد کی جگہ سے باہر رکھنا، کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں مٹی کے تیل کا چولہا ہو سکتا ہے اس میں پیاز اور لہسن ہو یا کوئی اور بدبودار چیز ہو، یہ چیزیں لے کر مسجد میں جانا اس کی اجازت نہیں۔ اور صفائی کی ضرورت ہو تو مسجد کی صفائی کر دیں، اور بھائی مسجد میں رہتے ہوئے وہاں کے پنکھوں کو اور اس کی بجلی کو بقدر ضرورت استعمال کریں، بقدر ضرورت استعمال کریں، اسراف سے منع آیا ہے۔ پنکھا چلا دیا اور پھر اٹھ کر چلے گئے اور پنکھا چل رہا ہے، بلب جلا دیا اور اٹھ کر چلے گئے، بجھایا نہیں، بھائی یہ ہماری معاشرت کی کمیاں ہیں، یہ اللہ کی یہ نافرمانی بھی ہے اور خود مال کو ضائع کرنا بھی ہے۔ اس لیے بقدر ضرورت استعمال کریں، مسجد کی امامت اور مسجد کی اذان میں دخل اندازی نہ کریں، اور مسجد سے جاتے ہوئے اجتماعی پیسوں میں سے تھوڑے سے پیسے مسجد کے جو ہے اس میں جمع کر دیں تجوری میں، تاکہ ہم نے جو بجلی استعمال کی وہ اس کی طرف سے یہ ہو جائے۔ اور مسجد کی خدمت کی ضرورت ہو تو مسجد کی خدمت کریں، اور سب سے پہلے وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھیں اور اللہ کے دروازے کو کھٹکھائیں، اے اللہ تیرا پیغام لے کر ان انسانوں کی طرف آئے ہیں، ہمارے دل بھی اور ان لوگوں کے دل بھی تیرے قبضہ قدرت میں ہیں، اے اللہ ان کے دلوں کو دین کی بات کی طرف مائل فرما اور ہمیں ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ ہمارے اس نکلنے سے لوگوں راہ راست پر آ جائیں، سکون والی زندگی مل جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے خزانہ ہے۔ اے علی تیری وجہ سے ایک اللہ تعالیٰ ایک انسان کو ہدایت دے، جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، زمین پر تو پڑتی ہے، فضاؤں پر بھی پڑ رہی ہے اور سیاروں پر بھی پڑ رہی ہے، وہ سب اس کے تم مالک بن جاؤ، اس سے زیادہ تمہارے لیے کمائی کی چیز ہے کہ ایک انسان کو تمہارے ذریعے سے ہدایت مل جائے۔ اور ہماری تبلیغ کا کام تو یہ ہے کہ چراغ سے چراغ جلتے جائیں، قیامت تک سلسلہ چلے، ہم قبروں میں ہوں اور کھاتا کھلا ہوا ہو اور لوگ مسجدوں کی طرف آ رہے ہوں، تو بھائی کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ اس لیے بھائی جہاں اب 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے مانگے اور پھر مشورے کے لیے جمع ہو جائے۔ اللہ نے یہ کام بھی عالمی دیا اور پھر اس کام کی حفاظت، کام کرنے والوں کی حفاظت اور اللہ کی طرف سے رہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ نے مشورہ دیا۔ انبیاء کرام کی جو ہے تربیت اور رہبری تو وحی کے ذریعے ہوتی تھی، لیکن بعض چیزوں میں وحی نہیں اتری، حضور کو حکم وشاورہم فی الامر، آپ کے بعد تو وحی کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، یہ امت کام کو لے کر چلے گی، اس امت پر اللہ اپنی منشا کب کھولیں گے، اس امت کی حفاظت کس طرح ہوگی، اس امت کے دل کیسے جوڑیں گے جب یہ آداب کے ساتھ مشورہ کریں گے۔ اس لیے مشورہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، مشورہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ مشورہ کس لیے ہے؟ اے اللہ سے اپنی منشا ہم پر کھول دے، اے اللہ ہمیں 24 گھنٹے کے اعمال میں لگنا چاہیے، سارے ساتھی جو ہے ان کا 1 سیکنڈ بھی ضائع نہ ہو، وہ اعمال کو کرنے والے بنے، ترقی والے بنے، لوگوں ایک انسان تک پیغام پہنچ جائے اور ہماری اس محنت سے نقد جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلیں۔ اس لیے مشورہ یہ سرسری بات نہیں ہے، یہ رٹے رٹائے الفاظ کو دہرانا نہیں ہے۔ اس لیے بھائی دعا مانگنا، سوچنا، پرانے ساتھیوں کو بلا لینا، ان سے پہلے جس سطح پر کام پہنچا ہوا ہے وہ سن لیں، اس کے بعد آگے چلائیں۔ اگر پرانے ساتھیوں کو نہیں بلائیں گے، کام آگے پہنچا ہوا ہے، ہمارے مشورے ابتدائی درجے کے ہو رہے ہیں، تو یہ ہمارا کافی وقت اس میں لگ جائے گا۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اور پھر جو ہے بھائی پورے 2 ساتھیوں کو پھرا دینا، 2 ساتھی مسجد میں آنے والوں کو سنبھالنے کے لیے اور 2 ساتھی خدمت کے لیے، باقی 8 ساتھی 2 کی جوڑی بن کر سب سے ملیں۔ سب سے پہلے وہاں کے دیندار، حاجی، مسجد کے متولی، امام صاحب، علماء سے ملیں، اور اس کے بعد دنیا کے اعتبار سے جو بڑے ہیں، MLA، MP ہے، سردار،
اور کوئی چودھری ان سے ملا جائے تاکہ ان کی صلاحیتیں بھی دین پر لگ جائیں، کیونکہ ہماری دعوت یہ فقیر سے لے کر بادشاہوں تک ہے۔ دین کسی کا محتاج نہیں کہ ان کے لگنے سے دین کا فائدہ ہو جائے گا، بلکہ ان کی دنیا آخرت بن جائے گی۔ جس کو جتنی زیادہ اللہ نے دنیا کی صلاحیتیں دی ہیں وہ آخرت کو اتنا زیادہ بنا سکتا ہے، اور اس کا راستہ دعوت کا پیغام اس تک پہنچنا ہے۔ ورنہ یہ ہے ملکوں والے، حکومتوں والے چودھری، ان کے ہاتھ پیچھے گردن کے پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے اور اللہ پیشی کریں گے کہ چند بندوں پر تمہیں سربراہی دی تھی، بتاؤ میرے بندوں کے ساتھ کیا عمل کیا، اگر ظلم کیا ہے تو منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ کوئی معاملہ آسان تھوڑی ہے، یہ سیٹ اللہ نے دی ہے۔ اور اس کے بارے میں جب اللہ زبانوں کے بول کے بارے میں پوچھیں گے زبان کہاں استعمال کی، اور کانوں کے بارے میں پوچھیں گے کان کہاں استعمال کیا، دماغ کی تدبیروں کے بارے میں پوچھیں گے تو جو عہدہ دیا اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اس لیے سارے انسان پرانے ساتھیوں سے ملے وہ تو پہلے سے آ جائیں گے، جو درمیانے درجے کے ہیں ان کو ذرا متحرک کریں، ہماری نصرت کریں، ہمارے ساتھ رہیں۔ کچھ پرانے ایسے ہوں گے جو کسی آزار کی وجہ سے وہ اپنے اپنے کاموں میں ان کو ترغیب دیں، ان کو کارگزاریاں سنوائیں اور ان کے ذریعے سے جماعتوں کو نکالیں، اور ایک ایک فرد سے ملنا ہے۔ اس بستی کے اس مسجد سے جتنے متعلق گھر ہیں جو جہاں رہتا ہے اس تک ہم نے یہ پیغام پہنچانا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ راتوں کو آتے ہیں ہم نے جاگ کر ان کا انتظار کرنا ہے، ان کو ان کے پیغام پہنچانا کریں گے بھائی کوشش انشاءاللہ۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک عمومی گشت بھی ہے کہ جس وقت میں لوگ مسجد کے آس پاس آ جائیں تو اس وقت پوری جماعت بن کر جائے۔ یہ عمومی گشت بھی اور عمومی ملاقاتیں اللہ کے لیے پھرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ عمومی گشت تو کہتے ہیں ایسا ہے جیسے انسان کے جسم کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہو، ریڑھ کی ہڈی پر نچلا دھڑ بھی ہے اور اوپر کا جسم بھی ہے، اور یہ عمومی گشت یہ نبیوں کی محنت سے زیادہ مشابہ ہے۔ جتنا ہم اپنے آپ کو اس میں لگائیں گے، عمومی گشت کے لیے جماعت ہو، جماعت میں ایک متکلم ہو جو بات کرے گا، اور جماعت میں ایک رہبر ہو جو بستی والا سنجیدہ آدمی ہو جو واسطہ ہوگا، اور جماعت میں ذمہ دار ہو جماعت کو سنبھال کر جائے، ملا کر چلے۔ اس سے پہلے ترغیب دی جائے، جو تیار ہوں ان کو ساتھ لے لیا جائے۔ مسجد میں بھی ایک ساتھی دو ساتھی ذکر کے لیے بٹھائے جائے۔ حضرات انبیاء کرام کی روحانیت اور اللہ سے تعلق اتنا ہوتا تھا کہ دنیا میں ہوتے ہوئے بھی ان کا دل عرش سے معلق ہوتا تھا، اور ہم تو بھائی بہت کمزور لوگ ہیں، ہم تو دنیا کے جھمیلوں سے نکلے ہیں، دنیا کا خیال ہر وقت ہے، تو جماعت والے بازار میں گئے ہیں اور ذکر والے اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اور اسی طرح ایک دو ساتھی استقبال میں ہوں، ایک دو ساتھی بیٹھ کر بات کریں، بیٹھ کر بات کرنے والا 6 نمبروں کو بیان کرے، اور ایسے بات کرے کہ ہر نمبر کے فضائل بیان کر کے شوق جو پیدا ہو، تو یہ فضیلت حاصل ہوگی جب ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ گشت کرنے والے بھی آداب کے ساتھ گشت کریں، پون گھنٹہ یہ وقت دیا جائے، اور لوگوں سے ملاقاتیں کر کے نقل مسجد میں لائیں، اور اس کے بعد جو مغرب کے بعد عام طور پر گشت عصر کے بعد ہوتا ہے، اور پون گھنٹہ یا اس سے کچھ کم، یہ تو کم از کم گشت ہو، سرسری بات نہیں ہے، اور پھر مغرب کے بعد مشورے سے ایک ساتھی کی بات طے ہو اور وہ بات کریں۔ جس ساتھی کی بات طے ہو گئی سارے ساتھی متفکر ہوں، اے اللہ ہماری پوری جماعت اس میں اجتماعیت ہے، اس میں ذرہ برابر بھی فکر میں بھی جو ہے ذرا انتشار ہو جائے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے، طرز عمل میں اگر انتشار ہو گیا تو اللہ کی مدد اٹھ جائے گی۔ اس لیے اللہ کا شکر ہے جب سے یہ کام شروع ہے ایک نہج پر اور ایک ہی طرز پر یہ ہے، وہی نہج چل رہا ہے، اللہ کے شکر اسی پر یہ پوری امت جمع ہے۔ اس لیے سارے ساتھی دعا کریں۔ مغرب کے بعد بیان ہے تو ہمارا ایک اعلان بھی، عصر کے بعد بھی اعلان ہوتا ہے اور مغرب کے بعد بھی اعلان ہوتا ہے، اور یہ اعلان ایسا ساتھی کرے جو واضح الفاظ میں ایک پیغام پہنچائے اور اسی درمیان میں کھڑا ہو تاکہ سب تک آواز جائے، لوگ اس اعلان کو سمجھ جائیں کہ اس کا مقصد ہمارا مسجد میں بیٹھنا اور دین ایمان کی بات کو سننا ہے۔ ساتھی متفرق ہو کر سنتیں پڑھیں اور بالکل آداب کے ساتھ اور مسجد کے لحاظ رکھتے ہوئے وہ ساتھیوں کو جمع کر لیں، اور بیان کرنے والا اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بیان کرے۔ 6 نمبروں میں بیان کیا جائے، اللہ کی بڑائی اور وحدانیت کو کھولا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں میں کامیابی کو بتلایا جائے، اور نماز کیسے ہماری بن جائے اس کے بارے میں۔ تو پہلا نمبر، دوسرا نمبر اور علم، فضائل کی تعلیم کے ذریعے اللہ کے احکام کا شوق آنا، یہ استعدادی نمبر ہے۔
اور پھر اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے اخلاق کا درست ہونا، اور جہاں درجات کی بلندی کے لیے اخلاق کا درست ہونا، اور اخلاص تو ہر عمل کی قبولیت کی شرط ہے۔ اللہ جب اپنے کسی حکم کی توفیق اپنے بندے کو دیتے ہیں تو دل کو دیکھتے ہیں کہ نیت اس کی کیا ہے۔ اگر انسان نے اپنی تعریف اور ریاکاری کی نیت کر لی یا دنیاوی کوئی غرض کی، وہ عمل اللہ اس کے منہ پر مار دیتے ہیں، اللہ کو حکم قبول نہیں ہے۔ لیکن خالص اللہ کے لیے کہتے ہیں جتنا ایمان اور اللہ کی ذات کا یقین ہوگا اتنا ہمارے اندر اخلاص ہوگا، اور جتنا ہمارے اندر اخلاص ہوگا ہمارے اعمال قیمتی ہوں گے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ کا وہ اخلاص تھا کہ ان کے ایک مٹھی بھر جو اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ لگائے، بعد والے اخلاص سے سونا، بہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں گے، اس کا ثواب ان کے مٹھی بھر جو کو نہیں پہنچ سکے گا۔ کیا اس نے بھی اخلاص کے ساتھ۔ اور بھائی جو امتیازی ہماری چیز ہے دعوت والا کام، اس دعوت والے کام کے لیے آمادہ کرنا، جتنے مجمع میں استعداد ہو اس کے مطابق بیان کرنا، اور مجمع کو اپنے طرف متوجہ کرنا، اور بھائی پھر تشکیل والا ایسا ساتھی جو ناموں کو سمجھ سکے اور نقد تیار کرے، تھوڑی دیر خاموش رہا جائے تاکہ لوگ اپنے نام لکھائیں، پھر تھوڑی سی ترغیب بھی شروع ہو جائے۔ ساتھ والے ساتھی اگر وہ آزار پیش کریں تو ان کو سمجھایا جائے کہ دیکھو آزار ایک یہ ہے کہ ہم خود ان آزار کو پورا کریں، ایک اللہ سے مانگیں اور اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کے راستے میں نکلیں۔ بیمار ہے تو شفا ہم دیں گے یا اللہ دیں گے؟ قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں تو قرضوں کا جہاں ہم ادا کریں گے یا اللہ توفیق دیں گے؟ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ اپنے حالات لے کر آتے، گھر والے بیمار ہیں، اللہ کے راستے میں نکل جاؤ۔ حضرت جی ہاں تبلیغ میں لگنے سے پہلے سود میں جکڑے ہوئے ہیں، بنیوں کا سود ہم پر غالب آ گیا، ہمارے گھر بک جائیں گے، تو اللہ کے راستے میں نکل جاؤ۔ کہ مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں نکل جاؤ۔ بظاہر تو یہ بات عجیب سی لگتی ہے، لیکن اصل حل یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اللہ کی مدد ہوگی تو اللہ اپنی مدد سے ناممکنات کو اور اپنی قدرت سے ممکن بنا کر دکھلائیں گے، اور اللہ ان کے کاموں کو پورا کریں گے۔ صحابہ ان کے خیالوں میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ہماری حکمرانی ہوگی پوری دنیا پر، اور ان کی شہزادیاں ہمارے گھروں کی بانیاں بنیں گی، ان کے خزانے ہمارے پاؤں میں آئیں گے۔ دنیا والوں جو عقل مند ہیں اس کے اعتبار سے حضرت عمر فرماتے ہیں ہزاروں سال زندگی ملتی اور ہم دنیا کی طلب میں اپنے آپ کو تھکا دیتے تو وہ عزتیں نہ ملتی جو اللہ نے ہمیں تقوی اور دین کی محنت پر جو عزتیں اور خزانے عطا فرمائے، وہ خزانے ہمارے پاؤں کے نیچے آ گئے، لیکن اس نے ہماری زندگی کو نہیں بدلا۔ اس لیے بھی اللہ کے راستے میں جو نقد ساتھی آ جائیں، رات ہی کو وصول کرنے کی کوشش کی جائے، اور راتوں کو ان کا نام لے کر دعا کی جائے، اور دن کو ان کی وصولی کی جائے، گھر والوں کے پاس جا کر ان کا ذہن بنایا جائے، اور نقد اللہ کے راستے میں جائیں، جماعتیں نکالیں۔ مشورہ اور یہ ہمارا مسجدوں میں ٹھہرنا، سارے ساتھی سارے اعمال کر لیں اور ہم ہر آدمی سے ہماری ملاقات ہو جائے، اور نقد جو ہے اللہ کے راستے میں جماعت نکل جائے۔ جماعتوں کا نکلنا 40 دن 4 مہینے کے لیے 6 روزہ ان کا اپنا مقامی کام ہے، پھر ہم اگلی مسجد میں جائیں۔ ایک دن میں کام ہو جائے تو بہت بہتر، ورنہ 2 دن میں کام کو نمٹانے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ 3 دن، اور پھر اگلی مسجد میں جائیں۔ اور بھئی راتوں کو اٹھنا جیسے دن کی محنت ہے، یہ ایک جسم کی طرح ہے، دن کی محنت ہے، یہ زمین میں بیج ڈالنے کی طرح ہے، اور راتوں کو رو کر آنسو بہانا یہ روح کی بمنزل ہے، اور آنسو بہانا یہ اس بیجوں کو پانی دینے کی بمنزل ہے۔ راتوں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو قبول فرمائیں گے، تو یہ کریں گے یہ محنت انشاءاللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے بڑی محنت نبیوں کی، اس سے بے برابر کسی کی محنت نہیں، وہ محنت عطا فرمائی جس سے یہ انقلاب آئے گا، اور وسیلہ اللہ نے دعا عطا فرمایا۔ دعا بھی عبادت ہے، اور دعا بھی جو ہے مومن کا ہتھیار ہے، اور انبیاء کرام نے بھی دعا کی۔ بھئی راتوں کا وقت ہمارا دعا کا ہے، اس لیے اب بھی ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ سے دعا کریں، کیونکہ قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے دن میں بھی ہم نے اعمال کو کرنا ہے، اور رات کو بھی۔ رات کو جلدی سونا، عشاء کے بعد پھر ہم نے باتوں میں نہیں لگنا، جلدی سو جائیں۔ آج کل بھی اگر ہم نمازیں 8:30 9 تک بھی ہو جائیں تو 1-1:30 بجے اٹھ کر ساری جماعت نفلیں پڑھ رہی ہو، دعا کر رہی ہو، اللہ سے مانگ رہی ہو۔ رات کی یا رونا اور 2 آنسو یہ بڑی بڑی وباؤں
جو ہے چلنے کا ذریعہ بنیں گے اور بڑے بڑے مسائل کے حل کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ کہتے ہیں ہم اس وقت قحط میں نہیں ہوں گے جب ہمارے دریا خشک ہو جائیں، بلکہ ہماری مصیبت اس وقت ہوگی۔ اللہ نے ہر انسان کو 2 چشمے دیے ہیں، جس دن یہ آنکھوں کے چشمے خشک ہو گئے اور ان سے آنسو بہنا خشک ہو گئے تو یہ جو ہے امت مسلمہ کی جو ہے ہلاکت کی نشانی ہے۔ جب تک یہ آنسو بہتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سارے کام ہمارے پورے کرتے رہیں گے۔ اے میری قوم، تم اپنے رب سے گناہوں کی معافی چاہو، گناہ نافرمانی کر کے استغفار کرو، اور استغفار میں انسان روئے گا بھی، اللہ گناہوں کو بخشنے والے ہیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمانوں سے تمہارے لیے دریاؤں کی ضرورت نہیں، آسمانوں سے پاکیزہ پانی برسائے گا، رحمت والی بارش برسائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہاری زمین کو سیراب کرے گا۔ لوگوں نے کہا دوبارہ مر کر زندہ کیسے ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں زمین کو دیکھو، مٹی ہی مٹی ہے، بارش آئی اور اللہ گھاس اگا دیتے ہیں اور ان سے پودے اگتے ہیں، پودوں سے پھول آتے ہیں اور غلے بنتے ہیں۔ یہ کس نے؟ ہر 6 مہینے بعد اللہ زمین سے پھر غلوں کو اگاتے ہیں۔ تم جانتے نہیں کہ مردہ زمین کو اللہ کیسے زندہ کر رہے ہیں؟ تو اللہ تمہیں مار کر زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ تمہیں راتوں کا رونا اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ تو بھائی اب بھی اللہ کے ماشاءاللہ یہ لاکھوں کا مجمع 3 دن سے یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تو بڑے قدردان ہیں، سب کے سب اس محنت والا بن کر اور اللہ کی رضا، اللہ کے ہاں پسندیدہ بن کر ہم اپنے اپنے گھروں کو لوٹیں، اور اب بھی اللہ سے دعا کریں کہ واپس جانے والوں کو بھی اللہ اپنی پسند کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور نکلنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان سے صحیح کام لے لے۔ 5 ارب انسانیت وہ ہے جو اللہ کو جانتی نہیں، اور 2 ارب انسانیت وہ ہے جو امت مسلمہ میں ہے اور صدیوں سے مسائل کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس محنت پر کھڑا کر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرما دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ تو وہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تیار ہیں اس کے لیے؟ آپ درود جی کچھ اعلانات ہیں وہ سن لیں اور انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہوگی۔